یہ سوال ہے محمد وسیم صاحب کا ملتان شریف سے کہ مفتی صاحب میں نمازیں بھی ادا کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ استقامت عطا فرمائے، نیک کام بھی کرتا ہوں، مجھے سکون میسر نہیں، کچھ وظیفہ یا عمل بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا فرمائے۔ سکون نہ ملنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو رزق حلال ہے سب سے پہلے، کہ اگر آپ کا رزق حلال نہیں ہے نا تو آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کیوں کہ رزق حلال نہیں ہے تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی، ذکر کیسے قبول ہوگا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے، حرام مال کو تو قبول ہی نہیں کرتا۔ قریش مکہ نے بیت اللہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا تھا کہ ان کے پاس پاک مال نہیں تھا۔ آپ خود اندازہ فرما لیں کہ ان لوگوں کے اندر بھی ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ ہم نے حلال کمائی اللہ کے گھر کے اندر لگانی ہے۔ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا رزق اچھا نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے، رزق حلال نہ ہو۔ دوسری ایک وجہ بشری تقاضے بھی ہوتے ہیں، مثال کو تو گرمی کی شدت ہو، پنکھا بھی نہ ہو، بجلی بھی نہ ہو تو آدمی کہ مجھے سکون نہیں آ رہا، لام والا، ایسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بیماری بھی نہیں، اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں، تو پھر سکون کا میں ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سونے سے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھیں، اللہ الصمد 1000 دفعہ۔ وہ اس طرح پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ آپ 1000 دفعہ پڑھیں۔ جب آخری دفعہ پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہاں درمیان میں فون سننا پڑ گیا، کوئی گاہک آ گیا، کوئی کام کرنا پڑ گیا، پہلے سورت پوری کر لیں۔ جب شروع کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور جب ختم کرنا ہے تو پوری سورت ختم کرنی ہے۔ 1000 مرتبہ سورت اخلاص، 313 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سوتے ہوئے 2 نفل توبہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ 313 مرتبہ درود و سلام، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے سکون قلب نصیب ہو جائے گا۔ پھر بھی اللہ نہ کرے اگر نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر آپ اپنے جسم کا فدیہ یعنی کہ ایک صدقہ دیں۔ وہ صدقہ کس طرح کہ 3 دن میٹھی روٹی صدقہ دیں، کہ ایک دن ایک میٹھی روٹی پکا کر اپنے صدقے کی نیت سے کموں کو کھلا دیں، پھر دوسرے دن کھلا دیں، پھر تیسرے دن کھلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی شیطانی وسوسہ ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے حکم سے آپ کو سکون قلب بھی نصیب ہوگا۔ ایک اور وظیفہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دائیں کان میں 4، بائیں کان میں 3 اذانیں دلوائیں 7 دن لگاتار، انشاءاللہ تعالی آپ کو سکون قلب نصیب ہو جائے گا۔ یہ محمد فیصل صاحب ہیں جی بلاک وہاڑی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کمرے میں مرحوم والدین کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہو یا مقدس مقامات کی، کیا اس کمرے کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تصویر سامنے ہو نماز جائز نہیں، جبکہ وہ زندہ چیز کی ہو، والدین ہوں، شیخ ہوں، اساتذہ ہوں یا کوئی جانور ہو، اس کمرے کے اندر نماز مکروہ ہے۔ اگر وہ پچھلی سائڈ پر ہے علماء فرماتے ہو تو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ کیا ضرورت ہے تصویریں لگانے کی؟ اصل میں تصویر تو وہی ہے نا جو دل کے اندر ہو، دماغ کے اندر ہو۔ صحابہ کرام رضوان، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور پکایا کرتے تھے کہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر سیاہ عمامہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹی کو بجلوہ فرماتے مکہ شریف کے اندر فاتح انداز سے آ رہے تھے۔ جنہیں صحابہ کرام رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا تصور فرمایا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں انگلیاں کھڑی کی۔ اصل میں تو تصور یہی ہے نا، کیوں کہ جب ایک صورت کو ذہن کے اندر، دل کے اندر ازبر کر لیا تو پھر اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کمروں کے اندر تصویریں نہیں لگانے چاہیے۔ ہاں اگر درختوں کی ہیں، پہاڑوں کی ہیں، ویسے کوئی اچھی جگہوں کی ہے، پھولوں کی ہیں تو ان کا کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر جانوروں کی ہیں لیکن ان کا سر کٹا ہوا ہے تو پھر بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ تصویروں سے آپ کا وہ کمرہ پاک ہو، سامنے ہو، دائیں بائیں ہو تو نہیں ہوگی، پیچھے سائڈ پر ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی کراہت ہے آپ اس کمرے کے اندر، اور کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنائیں۔ مسجد سے مراد کیا ہے کہ جس جگہ کو آپ نے وقف کیا ہو، یعنی وقف نہ بھی کی ہو، زبانی کلام کہ یہاں پر میں نے نماز پڑھنی ہے، یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ کیونکہ مسند امام احمد کے اندر میں نے حدیث پڑھی کہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زمین اور آسمان بھی روتا ہے؟ فرمایا ہاں روتے ہیں۔ حضور زمین کیسے روتی ہے؟ فرمایا بندہ مومن جس جگہ نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر، جس جگہ کوئی عبادت کے لیے مخصوص کرتا ہے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو زمین اس بندے کو نہیں پاتی تو زمین روتی ہے، کہتے یا اللہ یہاں پر اچھا بندہ تھا، تیرا نیک بندہ تھا، مجھ پر بیٹھ کر تیرا ذکر کرتا تھا، تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا تھا، کہاں چلا گیا ہے؟ اللہ پاک عز و جل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس بلا لیا، تو اس کی محبت کے اندر وہ 40 دن تک روتی بھی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ گھر کے اندر جہاں نماز پڑھنی ہے اس جگہ کو صاف رکھیں، اس جگہ کو خوشبودار رکھیں، تاکہ آپ کس طریقے کو دے کر آپ کے جو بچے ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے اور ذکر کا لطف بھی لیں گے۔ یہ سوال ہے ارشد علی صاحب کا بہاڑی سے کہ کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کمپنی سے 100 روپے کی چیز لی اور دکاندار کو کہا کہ 120 روپے سے اوپر کی سیل سے آنے والا منافع تمہارا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو جائز ہے، یہ تجارت ہے۔ مثال کے طور پر زید جو ہے وہ ایک کمپنی سے 100 روپے کی چیز لے کے آتا ہے، وہ عمر کو 120 روپے کی دیتا ہے، کہتا ہے بھائی 20 روپے میں منافع لے رہا ہوں، میں کمپنی سے لے کے بھی آیا ہوں، یہ 20 روپے میرے ہیں، باقی آپ مارکیٹ دیکھ لو، مارکیٹ کے اندر 120 آپ جتنی بیچتا چاہیں یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اب وہ اس سے 120 روپے کی خرید لیتا ہے، کمپنی کا منافع جو ہے وہ زید بھی پے کرتا ہے، زید کا منافع لینے کے بعد زید سے جو عمر لیتا ہے 120 روپے کی، اب اس کو 30 کی 40 کی یا خرچہ نکالنے کے بعد جتنے میں پڑتی ہے جائز طریقے سے اگر لیتا ہے، کیونکہ تجارت جو ہے وہ جو حلال کی گئی وہ نفع کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ تجارت کا کوئی فرق نہیں۔ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور تجارت جو ہے وہ نفع کے لیے ہے، تو نفع لینا شریعت مطالعہ کے اندر جائز ہے، ناجائز منافع خوری نہ ہو، جھوٹ سے نہ ہو، تو نفع کی شریعت مطالعہ کے اندر کتنا لینا جائز ہے، یعنی اس کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہے، کیونکہ جب بندے کی چیز بن جاتی ہے والمالک یتصرف فی ملکی کیف یشاء، لیکن اگر وہ قحط کی صورت کے اندر ہو یا کسی اور کے پاس نہیں ہے، بس یہ ایک آدمی کے پاس ہے اور اس کا منظی ریٹ لگاتا ہے، یہ اس طرح کا شریعت مطالعہ کے اندر وہ ناجائز منافع خوری اور ہے، باقی منافع لینا شریعت مطالعہ کے اندر کوئی منع نہیں ہے۔ یہ قضائے عمری کے بارے میں علی حیدر چیمہ صاحب بہاڑی سے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ قضائے عمری ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ قضائے عمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو یاد ہی نہیں میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، مثال کے طور پر 25 سال کی عمر کے اندر بندے کو توبہ نصیب ہوئی کہ بھئی میں نماز پابندی سے پڑھوں گا، اب اس کو پتہ نہیں کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر 15 سال کا بچہ بالغ شمار ہوتا ہے، 15 سال کے بعد جو 10 سال کی نمازیں ہیں یہ قضائے عمری ہیں۔ قضائے عمری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لی جائے، فجر کی نماز ہے، اس کے بعد ایک نماز، اسی طرح ظہر کی نماز کے ساتھ 4 فرض، عصر کی نماز کے ساتھ 4 فرض، مغرب کی نماز کے ساتھ 3 فرض، عشاء کی نماز کے ساتھ 4 فرض۔ اوقات مکروہ کے اندر منع ہے، یعنی جب سورج پیلا ہو جائے عصر اول وقت کے اندر پڑھی جائے تو کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل منع ہوتے ہیں، اگر پہلے پڑھ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور بعد میں پڑھے سورج پیلا نہ ہو تو اب عصر کی نماز کے بعد بھی ہم قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج پیلا ہو جائے پھر اس صورت کے اندر جائز نہیں۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہو رہا ہو یا اسی طریقے سے یعنی کہ سر کے اوپر سورج ہو تو ان وقتوں کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، لیکن ہر نماز کے ساتھ پڑھنا منع تو نہیں ہے، آسان طریقہ کار ہے، لیکن اگر آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد جس وقت آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز کھڑے ہو کر پہلے فجر کی قضائی دے دیں، پھر ساتھ ظہر کی قضائی دے دیں،
پھر عصر کی دے دیں، مغرب کی دے دیں، عشاء کی دے دیں، یعنی ایک ہی وقت کے اندر کھڑے ہو کر آپ بھی تینوں پانچوں نمازوں کی قضائی ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور ساتھی نے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کی جگہ 1 دفعہ سبحان ربی العظیم کہہ لیں؟ جی ایسا کیا ناممکن ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ تھوڑی ادا کر لیں لیکن اچھے طریقے سے ہی ادا کر لیں، یعنی خشوع و خضوع جو ہے وہ باقی رہے، صرف اور صرف یہ نہیں کہ میرے ذمہ سے یہ چیزیں ادا ہو جائیں، میری جان چھوٹ جائے، جان چھوٹنے کی صورت نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کیا گیا عائد، جو فریضہ عائد ہوا تھا وہ اس کو ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور ساتھی نے سوال کیا کہ فرضوں کی آخری 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ جی آخری رکعتوں کے اندر فاتحہ لازم نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھ لیں گے تو ثواب زیادہ پائیں گے۔ اسی طرح ایک اور ساتھی نے میرے ساتھ سوال کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اتحیات عبد الرسولوں کے بعد درود مختصر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مختصر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ شریعت مطالعہ کے اندر گنجائش ہے کہ تاکہ آدمی اپنے ذمے سے فرض جتنا ہو سکتا ہے ادا ہو سکے۔ یہ تو اس وقت ہے نا جب یاد ہو میری 10 سال کی نمازیں قضا ہیں، اور اگر پتہ ہی نہیں کتنے سالوں کی قضا ہے، کوئی حساب و کتاب ہی نہیں، تو فقہا فرماتے وہ ہر نماز کے ساتھ 1 نماز یا ہر روز 5 نمازوں کی قضائی دے دے، امید ہے اللہ پاک عز و جل کی پاک بارگاہ کے اندر کہ اللہ پاک اس بندے سے درگزر فرمائے گا۔ یہ سوال ہے ابو بکر صدیق صاحب بہاڑی سے کہ غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا جائز ہے یا نہیں، یا ایک گلاس میں باری باری پانی پی سکتے ہی نہیں؟ میں مجبوری کی حالت کے اندر جائز ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں سے میل جول نہ رکھو۔ کافروں سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، رب قدوس عز و جل کی ذات کا انکار کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے کہ جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا۔ دوستی کے لیے، محبت کے لیے آدمی کو مسلمان ہی ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا دین جو ہوتا ہے اس کے دوست کے اندر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی دوست کی صحبت کے اندر ہوتا ہے، تو اچھے دوست کی صحبت کے اندر۔ لیکن مجبوری ہو، جس طرح باہر ملک کے اندر رہتے ہیں، اس صورت کے اندر بادل ناخواستہ یعنی حتی الامکان کوشش تو یہ کرے کہ ان کے برتنوں کو اپنے برتنوں کے ساتھ نہ ملائے، لیکن اگر ضرورت ہو تو بہرحال اس طرح پینے کے اندر کوئی منع نہیں ہے، کراہت تو ہے لیکن اس کو ہم حرام کی حد تک نہیں کہیں گے۔ کافر حربی جو ہے اس کے ساتھ کھانا پینا جو ہے وہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں۔ اللہ پاک عز و جل ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین کے اوپر جو نمبر آ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہیں، آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ کے سوالوں کا جواب جلد از جلد دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کٹے کی قربانی کے بارے میں بڑی عظیم تحقیق جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں کے اندر، ایک آدھ دن کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بھی ہوگی کہ اس وقت بازار کے اندر کچھ لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ سنت نہیں ہے، جائز ہے بھی صحیح لیکن سنت نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سوال ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر تشفی بڑی تحقیق جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی کل یا پرسوں تک آ جائے گی، ضرور سنیے، دعاؤں میں یاد فرمائیے۔